پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی اہلیہ سمیت سائفر اور توشہ خانہ کیس میں 14 سال کے لیے پابند سلاسل ہو چکے ہیں۔ تاہم پاکستان میں عمران خان اور بشرا بی بی پہلے سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول نہیں جنہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہوں۔ ان سے قبل بھی ایسے وزرائے اعظم اور خواتین اول گزری ہیں جنہیں قید کی سزائیں ہوئیں، جن کی وجہ سے وہ الیکشن سے دور رہے اور ان کی اہلیہ یا خاوند کو قید کیا گیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتوں اور لیڈروں پر مختلف انتخابات میں سخت حالات پیدا ہوئے۔ گرفتاریاں، ملک بدری اور کئی بار انتخابات سے باہر ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ بشرا بی بی پہلی سابق خاتون اول نہیں جنہیں قید کی سزا سنائی گئی اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر نظر بند کیا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے دو خواتین اول ایسی گزری ہیں جنہیں گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ جب بھی کسی سیاسی رہنما یا ان کے اہل خانہ میں سے کسی کے خلاف کارروائی ہوئی تو اسے سیاسی انتقام کا نام دیا گیا، جس کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں انہی عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے جو پہلے ان کو نااہل قرار دیتی ہیں یا قید کی سزائیں سناتی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے ذریعے باقاعدہ اقتدار میں آنے کا سلسلہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوا، جب بطور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں آئین تشکیل دیا۔ ملک میں سب سے بڑا وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد مشکلات بھی اتنی بڑی برداشت کرنے کے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسے کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کروا دیا اور پھر انہیں پھانسی بھی دے دی گئی۔ جب 1998 میں نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا گیا تو جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر انہیں گرفتار کر لیا، پھر انہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو کو ملک بدر رکھا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے میثاق جمہوریت کیا تو واپسی کی راہ ہموار ہوئی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کو 2008 کے انتخابات سے قبل راولپنڈی میں جلسے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے بقول پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دلوا کر مقدمات بنائے گئے تو مخالف سیاسی لیڈروں نے ان اقدامات کی حمایت کی تاکہ الیکشن سے باہر کروا کر اپنے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی جا سکے۔ جب استعمال ہو کر اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو اس کا مخالف غیر جمہوری قوتوں کا کھلونا بن گیا۔ 1990 میں نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بے نظیر حکومت گرانے میں کردار ادا کیا، اس کے بعد وہ پہلی بار وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی حکومت بھی 2-2.5 سال بعد ختم ہو گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو الیکشن جیت کر 1993 میں دوبارہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ اس بار بھی ان کی حکومت 5 سالہ مدت پوری نہ کر سکی۔ اس وقت کے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 2 سال بعد ہی اسمبلی تحلیل کر دی۔ نواز شریف دوسری بار 1997 کے انتخابات میں وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ساتھیوں نے ہی انہیں سیاسی طور پر کمزور کر دیا۔ جب جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگایا اور انہیں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا تو ان کے ہی قریبی ساتھی میاں اظہر اور چودھری برادران نے مشرف کا ساتھ دیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے الگ پارٹی بنا لی، لہٰذا اسی جماعت کو اقتدار مل گیا اور انہوں نے مشرف کے ساتھ مل کر 8 سال حکومت کی۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو مشرف نے جلا وطن کر دیا۔ اس دوران 2002 کے انتخابات میں ان کی جماعتوں کو الیکشن لڑنے دیا گیا، لیکن یہ دونوں سابق وزراء اعظم الیکشن سے باہر رکھے گئے۔ جب 2013 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو عمران خان اور ان کی جماعت نے منتخب حکومت کو گرانے کے لیے لانگ مارچ کے لیے عدالتوں میں کیس دائر کیے تاکہ انہیں ہٹا کر اقتدار حاصل کیا جائے۔ لہٰذا عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست پر پاناما کیس میں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو نہ صرف قید کی سزائیں سنائیں بلکہ الیکشن کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق تحریک انصاف 2018 میں پوری طرح آزادی سے انتخاب لڑ رہی تھی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں جاری تھیں، جبکہ نواز شریف کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، لہٰذا عمران خان وزیر اعظم بن گئے اور ان کی پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا۔ جب اپریل 2022 میں عمران خان حکومت ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اقتدار کے لیے جد و جہد کی اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے، دیگر جماعتوں کو بھی شریک اقتدار بنایا گیا، جبکہ عمران خان کے خلاف مختلف کیس کھل گئے جن کی بنیاد پر اب انہیں نہ صرف نااہل قرار دے کر 2024 کے انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا بلکہ جماعت بھی قانونی طور پر باہر ہے۔ سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق ہر الیکشن میں ایک وزیر اعظم باہر ہوتا ہے۔ پہلے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے کر باہر کیا گیا، اس کے بعد نواز شریف کو نااہلی کے باعث الیکشن سے روکا گیا، اب عمران خان انتخابات میں نہیں ہیں۔ یہ
پاکستان کا المیہ ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتا، ایک دوسرے کے خلاف سہولت کار بن کر سیاسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ بشرا بی بی پہلی سابق خاتون اول نہیں جنہیں سزا ملی ہے، اس سے پہلے نصرت بھٹو اور کلثوم نواز بھی سخت کارروائی اور نظر بندی کا سامنا کر چکی ہیں، ان کے علاوہ بھی سیاسی خواتین کے خلاف کارروائی ہوتی رہی ہے، مریم نواز کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں اور وہ جیل میں بھی قید رہی ہیں۔ سلمان غنی نے کہا کہ ضیاء دور میں جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو نصرت بھٹو کو مزاحمت یا سیاسی جدوجہد سے روکنے کے لیے کافی عرصہ نظر بند رکھا گیا، اس کے بعد جب مشرف دور میں نواز شریف کو قید کیا گیا، ان کی اہلیہ کلثوم نواز کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، لاٹھی چارج بھی ہوئے، انہیں کئی بار نظر بند کیا گیا تھا۔ بشرا بی بی کا معاملہ ان سے مختلف ہے، ان کے خلاف سیاسی مزاحمت کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ سمیت دیگر کرپشن کیسوں میں ملوث قرار دی گئی ہیں۔ ان کا بظاہر کوئی سیاسی کردار تو نہیں، لیکن کرپشن کے سنجیدہ الزامات ہیں، لہٰذا ان کا کردار مختلف ہے، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی کرپشن کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔